یہ ناظرین کرام، اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے ممتاز نوجوان دانشور تجزیہ نگار سلمان عابد صاحب موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں آج کی صورتحال کے بارے میں. السلام علیکم، کیا حال ہے سلمان صاحب؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. کیا بن رہا ہے جناب؟ عدالتوں میں لڑائی ہو رہی صرف؟ کیا اٹارنی جنرل کیا رویہ اختیار کیا ہوا؟ حکومت کا کیا موڈ لگ رہا ہے؟ کورٹ کا اندازہ بھی دیکھیے میر صاحب، بنیادی طور پہ جب سے 2008 سے حکومت آئی ہے، پیپلز پارٹی کا خصوصی ٹارگٹ جو ہے نا وہ جوڈیشری ہے. اور آپ کو بھی یہ معلوم ہے اچھی طرح کہ پاکستان پیپلز پارٹی چیف جسٹس کو بحال کرنے میں کوئی سنجیدہ نہیں تھی، انٹرسٹڈ نہیں تھی. یہ تو جو ساری تحریک چلی، اس تحریک کے نتیجے میں جو انٹرنیشنل پریشر آئے اس کے نتیجے میں کرنا پڑا. سو پہلے دن سے ہی صدر زرداری اور ان کے ساتھیوں نے اس جوڈیشری کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا. اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ چیف جسٹس جو ہے یہ جوڈیشری کی آزادی کی اس تحریک میں ایک بہت بڑی طاقت بن کر سامنے آئے ہیں. اور ہمیں اپنی گورننس کے کانٹیکس میں، اپنی حکومت کے کانٹیکس میں سب سے زیادہ مشکلات جو ہیں وہ اس چیف جسٹس اور موجودہ جوڈیشری سے ہوں گی. اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے تو خاص طور پہ وہ کہتے تھے کہ قلم کے ذریعے اور عدالتوں کے ذریعے میری حکومت کو لاڑکانہ کے اس میں کیا تھا. تو پہلے دن سے دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کی خصوصی جو کوشش رہی ہے وہ یہ کہ اس جوڈیشری کو پولیٹیسائز کیا جائے، زیادہ سے زیادہ پولیٹیسائز کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ جوڈیشری جو ہے یہ ایک سیاسی تعصب رکھتی ہے، ایک سیاسی جماعت کی جوڈیشری ہے، یہ پوری قوم کی جوڈیشری نہیں ہے. اور اس میں پھر پیپلز پارٹی اور بابر اعوان صاحب ہوتی ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ جس جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات کر رہے ہیں میر صاحب، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ہندوستان میں اس سے زیادہ جوڈیشل ایکٹیویزم. لیکن سوال یہ ہے کہ دیکھیے میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کو 5 سال کے لیے ووٹ مل گیا اب آپ جو مرضی کرتے رہیں. اس ڈیموکریسی کو ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر آپریٹ کرنا ہوتا ہے، اور ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی بھی ہوتی ہے جو دیکھتی ہے کہ صورتحال جو ہے کس حد تک قانون کے دائرہ کار میں چل رہی ہے. اب کیونکہ ماضی میں ہمارے پاس رہی ہے نظریہ ضرورت کی جوڈیشری، اب ایک جوڈیشری ایسی آئی ہے جو اپنی آزادی کو زیادہ پینیٹریٹ کر رہی ہے، اس لیے حکومتوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس لیے وہ جو پس پردہ قوتیں ہیں ان کو مشکلات پیش آتی ہیں. اب جب آپ نے اس جوڈیشری کے اندر ایک پولیٹیسائز کرنے کی آپ کی، اب کل کا جو واقعہ ہے جس میں عرفان قادر صاحب نے خاص طور پہ انہوں نے خصوصی ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ جوڈیشری کو یہ کہنا کہ جس میں ججز جو ہیں وہ متعصب ہیں، وہ تعصب رکھتے ہیں، فلاں رکھتے ہیں، وہ بار بار اس بات کو کریں گے. اور آپ کو یاد ہے جو بابر اعوان کی پریس کانفرنس تھی جس میں قائرہ بھی بیٹھے تھے، پھر 2 سوان بھی تھیں، سب لوگ موجود تھے. سو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس جوڈیشری کے کانٹیکس میں یہ ایک انفارچونیٹ پاکستان کے اندر کام ہو رہا ہے کہ ایک طرف ہم سب لوگ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی جنگ لڑ رہے تھے، اب دوسری طرف جب جوڈیشری آئی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جوڈیشری سے ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن ان کے بھی بہت سے بیانات ایسے ہو سکتے ہیں جس پہ کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے. لیکن دیکھیے جس وقت جوڈیشری اپنی آزادی کے اس عمل سے گزر رہی ہے تو وہاں اس طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی ٹریڈیشن یہی ہے کہ مقدمہ ٹھیک نہیں لڑتی؟ پہلے بھٹو صاحب کا مقدمہ تھا جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں جوڈیشل مرڈر ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ بھی کنسنسس ہے کہ مقدمہ ٹھیک نہیں لڑا گیا. دیکھیے اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب این آر او کیس میں جس کا سارا فساد پیدا ہوا وہ بھی مقدمہ انہوں نے پہلے پارلیمنٹ میں اس کو پیش کیا، نہ کورٹ میں اس کو کنٹیسٹ کیا. تو یہ کیا ٹریڈیشن ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کا ایک پرابلم ہے، پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت ہے، اس کے پاس چاروں صوبوں میں اس کی لوگ ہیں، لیکن جو کیپیسٹی ہے گورننس کی، ڈیسیژن میکنگ کی، وہ اس کی بہت لیک کرتی ہے. اور وہ زیادہ اس کو پولیٹیسائز کانٹیکس میں جب چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے تو اس سے اس کا نقصان ہوتا ہے. یہاں پر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشری کوئی چیز نہیں ہے، ہم عوامی طاقت ہیں، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم ان کو پولیٹیسائز کر لیں گے. اور آپ کو یاد ہے کہ یہ تو ابھی جو لاسٹ ملک ریاض کا کیس تھا اس میں تو بڑی پلاننگ کے ساتھ چیف جسٹس کو باہر نکالنے کی کوشش کی گئی، وہ انفارچونیٹلی ایک فوٹیج آ گئی جس نے سارا معاملہ بالکل الگ کر دیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت جوڈیشری کے ساتھ کر رہی ہے اس کا خاص ٹارگٹ ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ایک نظریہ ضرورت کی جوڈیشری جو ہے نا وہ آئے جو ان کو آزادی کے ساتھ کام کرنے دے، ان کو یہ نہ بتائے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ چیز منمانی کرنے دے. اور وہ منمانی دیکھیے انہوں نے اپائنٹمنٹس کے کانٹیکس میں کی ہیں، سابق وزیر اعظم نے وہ جو ہے منمانیاں کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ہی بات کہتے ہیں جی ہمیں 5 سال کے لیے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے. بھائی لوگوں نے مینڈیٹ اس لیے نہیں دیا کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو بائی پاس کر کے حکومت کرنا شروع کر دیں. ہاں، لوگ کانسٹیٹیوشن کو بائی پاس کرنے کا مینڈیٹ دے ہی نہیں سکتے. یہ عوام کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو بائی پاس کریں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ یہ توہین عدالت کا قانون ہے، آپ بنیادی پرنسپل جو ہیں کانسٹیٹیوشنز کے اس کو اگر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کانسٹیٹیوشن اسمبلی چاہیے، لیکن آپ بنیادی پرنسپلز کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ وہ وکیل جو بڑے معروف ہیں جو کل تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کر رہے تھے انہوں نے بھی توہین عدالت کے قانون کے حوالے سے اپنی ریزرویشن شو کی ہے کہ یہ بنیادی پرنسپل کے اگینسٹ ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب برابر ہیں، لیکن آپ ایک بڑی لمبی فہرست بنا کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ مسئلہ ہے. اور اس میں بھی ایک مزیدار بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر وہ ایک تقریر کر دے
اور اسمبلی اسپیکر اسمبلی اس کو حذف کر دے تو اس کے بعد وہ بات ختم ہو جائے گی. مطلب آپ پہلے گالیاں بھی بک دیں, ان کو کرٹیسائز بھی کر دیں, اس کے بعد اسپیکر اسمبلی کو حذف کر دیں. میں یہ سمجھ نے کہا ہے کہ اسپیکر پابند ہے جی اسپیکر عدلیہ کے خلاف کوئی بات پارلیمنٹ میں کہی جائے تو اس کو رپورٹ کرے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی جوڈیشری کے ساتھ کر رہی ہے, یہ صرف ایک حکومت کی وجہ نہیں ہے, یہ ایک پاکستان کے اندر جو ایک جوڈیشری کی تھوڑی سی بات آگے بڑھی ہے اس کو واپس پیچھے رکھنے کی کوشش ہے. میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ آپ ماضی میں واپس ایک اسی نظریہ ضرور کی جوڈیشری کی طرف جانا چاہتے ہیں, جس سے ہمارے ججز جو ہیں وہ ماضی والے جتنے بھی کام نظریہ ضرور کے تحت کیے ہیں, جس پہ ہم سب کرٹیسائز کرتے تھے کہ اس کو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں دیکھا نہیں جا رہا, اور آپ پھر وہی اسی قسم کی جوڈیشری. یہ تو ایک بات ہے. دوسری سیاست شروع ہو گئی ہے. الیکشن کہتے ہیں سر پر ہے, الیکشن ہی ہوں گے تو کوئی ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ جائے گی. یہاں الیکشن نہیں کرانے کی کوشش کی گئی, 1 سال تک ایکسٹینڈ کیا گیا تو بھی کرائسس پیدا ہوگا. یہ کیا آپ کو کیا ہوتا لگ رہا ہے جس وقت؟ دیکھیے مجھے لگتا یہ ہے کہ اس وقت کوئی صورتحال واضح نہیں ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آپشن زیادہ ہیں. مثلا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ الیکشنز کو ہم جو ہے کوئی ستمبر اکتوبر تک پوسٹ پون کر دیں 2013 تک. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس میں پی ایم ایل این کو بھی آن بورڈ لینے کی کوشش کریں. اس کی ایک وجہ ہے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جن کا بھی آپ نے اپنا ابتدا میں ذکر کیا, شہباز شریف صاحب کے منصوبوں کے بارے میں, خود پیپلز پارٹی کا منصوبہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے, ان سب منصوبوں کی تکمیل کے لیے کم از کم 7-8 مہینے چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ چاہتے ہیں, ان کے اندر ایک پورا پلان ہے کہ اگر الیکشن کے اندر اس پہ اتفاق رائے ہو جائے تو ہم اس الیکشن کو آگے لے جائیں.